صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ ایمان کی روایت جن سے چلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کے لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام عشرہ مبشرہ کا یہ واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس صحابی رسول کو میں پیش کر رہا ہوں، نام ان کا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، جن کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا قبیلہ ہے۔ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں شفا، جن کا نام ہے شفا بنت عوف، حسن اتفاق یہ کہ آپ کے والد کا نام اور آپ کے نانا کا نام دونوں کا نام عوف ہے۔ یہ وہی آپ کی والدہ محترمہ شفا ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حضرت بی بی آمنہ کے پاس دایا کے کام انجام دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں آئے تو یہ سعادت اور منزلت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ کو ملی۔ حضرت عوف بڑے تاجر آدمی تھے، اپنے بیٹے کو بھی تمام فن تجارت سے مکمل طور پر واقف کروائے، اور اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق کی دین تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ جو مدینے میں معتبر کہلاتے، تعلیم یافتہ کہلاتے، جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھک جن کی ہوتی، اور حضرت ابوبکر صدیق جب داخل اسلام ہو گئے تو تمام اپنے احباب میں جب اسلام کو پیش کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً داخل اسلام ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کا ان کا نمبر 13واں نمبر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم کو اپنا مقام نہیں بنائے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف داخل ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ظلم اور زیادتیاں بہت زیادہ ہوئیں تو نبوت کے 5ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو حبشہ کی طرف، اس لیے کہ وہاں کا جو بادشاہ اسہمہ ہے، جس کو نجاشی کہتے ہیں، وہ بہت عادل بادشاہ ہے۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں یہ پہلے سفر میں ان لوگوں نے سفر اختیار کیا حبشہ کا، اور وہ لوگ پہنچے، اور پھر جب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں
جب سورہ نجم کی آیتوں کا نزول ہوا تو آپ پڑھ رہے تھے اور سجدہ تلاوت میں جب سجدہ ریز ہو گئے تو کفاران مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے تھے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ ریز ہو گئے. اور یہ خبر جب حبشہ پہنچی تو حبشہ کے لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور واپس آ گئے. چنانچہ اسود بن یغوث کی معیت میں یعنی ان کے امان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر یہ ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہونے لگی تو پھر 79 مردوں اور 19 عورتوں کے ساتھ دوسرا قافلہ جو پہنچا حبشہ تو اس میں پھر آپ شریک رہے. یعنی حبشہ کی 2 مرتبہ ہجرت ہوئی. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کے 13ویں سال ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مکہ آ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقیم رہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہینے بعد جب حضرت انس بن مالک کے مکان میں مواخات کروائی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دنیا میں ایسی نظیر جو اصحاب انصار نے پیش کی کسی اور نے پیش نہیں کی، اس لیے کہ ان مہاجروں کے لیے اپنے دروازے اپنے دل تمام کے تمام کھول دیے. وہ اس انداز سے کھول دیے کہ حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے، دولت کا انبار لگایا، کہا کہ تمام کے تمام جو باغات ہیں اور یہ جو مکانات ہیں جس کا میں مالک ہوں اور متفقہ طور پر اس مدینۃ النبی کا سب سے زیادہ دولت مند ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے تو اے میرے بھائی آدھی جائیداد کے مالک آپ، آدھی زمینوں کے مالک آپ، آدھے باغوں کے مالک آپ، آدھے مکانوں کے مالک آپ. یہ دولت میں ہم 2 حصے کریں گے، ایک کے حصے دار آپ اور ایک کا حصے دار میں. نہ صرف یہ بلکہ میری ان دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آ جائے میں اسے طلاق دے دوں تاکہ عدت کی مدت گزرنے کے بعد تم اسے اپنے عقد میں لا سکو. یہ کیا احسان اور قربانی ہے جو اصحاب انصار نے اصحاب مہاجروں کے ساتھ کی. اور ادھر مہاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دل کا کیا حال ہے، کیا اپنے آپ پر خود اعتمادی ہے. انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی سعد بن ربیع، مجھے تمہارے دولت کی، تمہارے باغوں کی، تمہارے مکانوں کی، تمہاری بیویوں کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ فہم عطا کیا کہ بازار میں ایک مرتبہ اگر میں نکل جاؤں تو کس قسم کی تجارت کرنا ہے وہ شعور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے. مجھے صرف ایک مرتبہ بازار کا راستہ بتا دیجئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنو قینقاع کا بازار بتلایا گیا، جو یہودی جو زرگر تھے، سونار کا کام کرتے تھے، ان کا وہ بازار مدینہ منورہ کا سب سے بڑا بازار تھا جہاں پر حضرت عثمان غنی بھی کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پنیر کا دھندا، آپ گھی کا دھندا، پھیری والے کا دھندا کیے اور کچھ ہی دنوں کے اندر بہت زیادہ دولت اکٹھا کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آگئے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جو زعفران کی خوشبو تھی، جو اس زمانے کا ایک اصول تھا، یعنی شب عروسی منانے کے بعد اس قسم کی جو خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تو پوچھا کہ کیا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں میں نے شادی کی. کہا کہ کس سے؟ کہا کہ ایک انصاری صحابیہ سے، سہیلہ بن عاصم جن کا نام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کام کیا. دوستو میں یہاں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، لیکن جب انہوں نے شادی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو آپ نے اس کا جواب دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی خفگی کا اظہار نہیں کیا. آج معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی کسی کو اپنی شادی میں باوجود اس کے کہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اگر بھول گیا تو وہ جواباً اپنی شادیوں میں ان لوگوں کو نہیں بلایا کرتے. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ آپ نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار کیے بغیر آپ نے کہا ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس کا ولیمہ کرو. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کام کیا. تو اور دوستو جب غزوہ بدر میں شریک ہونے کا موقع ملا
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب ہیں. میدان بدر میں جب صف بندی ہو گئی اور جب دشمنوں سے مقابلے کا موقع آ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ دو کم عمر لڑکے معاذ اور معوذ جو بنو عفرہ کے بیٹے تھے دونوں آپ کے دائیں اور بائیں تھے. دل میں خیال آیا کاش میدان کارزار کے اندر کوئی قوی آدمی دائیں اور بائیں ہوتا, کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑتی, کبھی اس کے میں فائدہ اٹھاتا, میری کبھی وہ حفاظت کرتا, کبھی میں اس کی حفاظت کرتا. یہ کم سن بچے میرا کیا کریں گے, کیا آپ ساتھ دیں گے؟ ایک بات کا خیال دل میں آیا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے آ کر پوچھا, چچا جان ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں, یثرب کے رہنے والے ہیں, اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ابو جہل کون ہے, عمر بن حشام کون ہے, اس لیے ذرا تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجئے. ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے دل میں اس بات کا خیال آیا, ابھی جواب بھی دینے نہ پائے تھے کہ دوسرا لڑکا جس کا نام معوذ تھا وہ آیا, اس نے بھی یہی سوال کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑے تعجب سے پوچھا, بھتیجو تم ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ بھی کہنے نہیں پایا تھا کہ وہ شتر مرغ پر لگایا ہوا جو تمام اپنے اونچے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جو اپنی تمام فوجوں کو للکار رہا ہے, آگے بڑھا رہا ہے, یہی ابو جہل ہے. یہ دونوں لڑکے بنو عفرہ کے اس انداز سے عقاب کی مانند وہاں پہنچے. ایک نے گھوڑے پر وار کیا, دوسرے نے ابو جہل پر وار کیا, ابو جہل کو ادمرا کر دیا, اس انداز سے اسے زخمی کیا کہ مت پوچھو. اس نے اپنی مدد کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو بلایا, اپنے بیٹے کو, اور ایک لڑکے کا ہاتھ زخمی ہو گیا, ایک لڑکا تو درجہ شہادت پر فائز ہو گیا اس انداز سے. لیکن ان لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ چچا جان ہم گھر سے اس بات کا عہد کر کے نکلے ہیں, یا تو اسے ہم ختم کر دیں گے یا ہم خود ختم ہو جائیں گے, اس لیے ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. اس انداز سے جوش و خروش جو اصحاب انصار میں کفاران مکہ کے تعلق سے تھا اس کا مکمل طور پر اظہار ان لوگوں نے کیا. اور پھر میدان کارزار میں پھر وہ موقع بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان تمام لوگوں کو جو 70 لوگ تھے جن کو اپنے بازوؤں پر, اپنی طاقت پر, اپنے قبیلوں پر گھمنڈ تھا, خاک و خون میں لٹا دیے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان ان مسلمانوں کو کامیابیوں سے نوازا جن کے پاس نہ تو مکمل طور پر ہتھیار تھے نہ تو کچھ, لیکن استقامت کے پتلے بنے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا کی. اور کامیابیوں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ تمام زرے جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ جمع کرتے ہوئے جب لا رہے تھے تو پیچھے سے ایک آواز آئی, اے عبد کعبہ کیا ہم سے زیادہ وہ زریں تمہارے لیے مفید ہیں؟ پلٹ کر آپ نے دیکھا کہ وہ امیہ بن خلف ہے, حضرت بلال کا پرانا مالک مکے کی سرزمین کا, اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا علی بن امیہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف میں امیہ بن خلف میں ایک معاہدہ تھا. معاہدہ یہ کہ اگر امیہ بن خلف مدینہ منورہ آ جائے, یثرب آ جائے, تو اس کی حفاظت حضرت عبد الرحمن بن عوف کریں گے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اگر کبھی مکہ چلے جائے تو امیہ بن خلف ان کی حفاظت کرے گا. اس انداز سے ایک معاہدہ تھا, اسی لیے اس پرانے نام سے عبد الرحمن بولنا گوارا نہ کیا. یہ ایک روایت کے مطابق آپ کا پرانا نام عبد عمر بھی تھا, عبد کعبہ بھی تھا, جس کو اللہ کے نبی نے بدل کر عبد الرحمن رکھا. اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ تمام زراؤں کو رکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف کو اور علی بن امیہ کو, اس کے بیٹے کو لیے ہوئے جا رہے ہیں تو حضرت بلال کی نگاہوں نے دیکھا یہ وہ ظالم اور شقی انسان جس نے مکے کی سرزمین کے اوپر مجھ پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے, آج وہ بچ کر جا رہا ہے. آپ نے آواز لگائی, اصحاب انصار آ گئے, اور اس کے بعد پہلے علی بن امیہ کو انہوں نے ختم کیا تو امیہ بن خلف نے اس زور سے دل دوز چیخ ماری کہ سارا جنگل گونج اٹھا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ بن خلف کو بچانا چاہتے تھے. امیہ بن خلف کو لٹا کر آپ اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ کسی قسم کا ہتھیار ان پر نہ چلائے جائے, لیکن اصحاب انصار نے نیچے سے ایسی تلواریں چلائی, نہ صرف امیہ بن خلف ختم ہو گیا بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی زخمی ہو گئے, یعنی آپ کے پیر میں ایک لنگ آ گیا, چلنے کے اندر تکلف پیدا ہو گیا. اس انداز سے غزوہ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ موقف رہا. اور جب غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری کو ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ یہ وہ موقع ہے
جب ابی بن خلف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن سمہ سے ایک نیزہ لیا اور اس کو ایک خراش لگائی، ایک زخم کیا، وہ چلچلاتا ہوا گرا اور اس کے بعد تمام ختم ہو گیا۔ تو اس وقت آپ کو بتلایا گیا کہ اس پہاڑ کے اس جانب عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ عبد الرحمن بن عوف کو فرشتے بچا رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ جب دوڑے ہوئے وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 7 لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سوال ہوا کیا ان تمام لوگوں کو آپ نے ختم کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ان دونوں کو، تینوں کو تو میں نے ختم کیا، لیکن یہ بات ہے یہ لوگ کون ہے، یہ ان کو کون ختم کیا میں نہیں جانتا۔ فوراً صحابہ کرام بول پڑے کہ برملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ فرشتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو غزوہ احد میں ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ پھر وہ موقع بھی آیا جب حدیبیہ کے مقام پر سہیل بن عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دستخطیں بھی آپ تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں، طائف کے میدان میں، طائف کا محاصرے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شریک رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے پہنچے تو اس وقت بہت زیادہ ایثار اور قربانی کے ساتھ، یعنی 8000 دینار پیش کرنے والی شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تھی۔ ایک سعادت اور منزلت اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملی، یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر جب فجر کا وقت آ گیا، مغیرہ بن شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وضو بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد وضو بنایا تو آستین تنگ تھی، چڑھنے میں تھوڑا تکلف ہوا، تو اس اسنا میں جب وقت تنگ ہو گیا تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کہا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز فجر کی امامت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے بعد آئے تو 1 رکعت ختم ہو چکی تھی، آپ نماز میں شریک ہو گئے، سلام کے بعد پھر 1 رکعت آپ نے ادا کی، اور اس کے بعد جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب تک وہ اپنی ملت کے کسی مرد صالح کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے اس دنیا سے کوچ کرے۔ یہ سعادت منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف 2 اشخاص کو ملی، ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق۔ ان لوگوں کو یہ سعادت اور منزلت ملی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اقتداء کی۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ جب 6 ہجری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا، آپ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، اللہ کے رسول مجھے یاد کیا گیا ہے وجہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ دومت الجندل جہاں قبیلہ کلب ہے، بہت زیادہ طاقتور قبیلہ، اس کی سرکوبی کے لیے میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ مرد میدان بھی رہے اور پھر تبلیغ کے اندر ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تبلیغ کرے کہ لوگ خود بخود مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں۔ نظر انتخاب حضرت عبد الرحمن بن عوف پر پڑی، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا اور آپ کا امامہ نکال کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں وہ سیاہ امامہ باندھا، اور جس کے لیے آپ نے پیچھے کچھ اور شملہ بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 700 مجاہدین کے ساتھ دومت الجندل کی طرف آپ نے روانہ فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی ہدایت کی کہ عبد الرحمن پہلے تمام تبلیغ دین حنیف کرو، ان کے سامنے اسلام پیش کرو، اور اگر تمہارے اسلام پیش کرنے سے وہ لوگ داخل اسلام ہو جائے تو لڑنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہاں کے بیٹے، وہاں کا جو سپہ سالار ہے ازبغ جس کا نام ہے، اس کی بیٹی کے لیے آپ پیام دو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف 700 مجاہدین کے ساتھ دومت الجندل پہنچے، اور وہاں بنو کلب کے ان لوگوں سے ازبغ سے آپ نے ایک مرتبہ اسلام پیش کیا، نتیجہ کوئی خیر کا نہیں نکلا، لیکن دوسرے اور تیسرے دن جب آپ نے متعدد مرتبہ اسلام پیش کیا تو ان لوگوں نے اسلام جب قبول کیا تو فوراً ان کی بیٹی کے لیے آپ نے عقد کے لیے آپ نے ہاتھ مانگا، تو ازبغ کی بیٹی جن کا نام تمازر تھا انہوں فوراً تیار ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تمازر کا نکاح ہو گیا۔ بڑے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آپ واپس آئے، اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بلایا اور اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کرنے کے کچھ واقعات آپ نے سنائے، صحابہ کرام نے اس وقت متعدد سوالات کیے اور اس کے بعد ان لوگوں کو جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ وہ سوالات اس انداز کے تھے کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا کہ میرے قریبی رشتہ دار۔ پھر کہا کہ آپ کو کون اتارے گا قبر میں؟ تو کہا کہ میرے قریبی رشتہ دار۔ اور پھر اس انداز سے تمام کفن کس انداز سے دیا جائے، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے تذکرے ہمارے پرانے تمام واقعات میں آ چکے ہیں، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا تو اس میں شریک تھے۔ اور ادھر جب دار فانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا تو اس وقت سقیفہ بنو سعدہ میں جو باتیں ہوئیں وہ بات یہ تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کے لیے تمام انصاری صحابہ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع تھے۔ ابھی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ تمام تیار ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد یہ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو گیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فصیح اور بلیغ انداز میں ان کو مخاطب کیا اور کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کا درجہ کیا ہے، یعنی وزارت خلافت رہے گی مہاجروں میں اور وزارت رہے گی انصار میں، آپ لوگ ان کا تمام دستے بازو بنیں گے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بہت فصیح اور بلیغ انداز میں ان لوگوں سے کہا تھا کہ اے گروہ انصار، آپ کی تلواریں بلا شبہ اسلام کی بقا کے لیے نکلا کرتی تھیں، کیا آج وہی تلواریں درار کے لیے نکلیں گی؟ تو اس وقت اصحاب انصار کانپ گئے اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہو گئے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حیات طیبہ کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تھی وہ کس انداز سے تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جانے کے بعد سجدہ ریز ہوئے تو سجدہ بہت طویل ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھبرا گئے، رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رونے کی وجہ، تو کہا کہ اللہ کے نبی اس بات کا مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو، اس لیے میں روتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ میں جو سجدہ کیا یہ سجدہ شکر تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو مجھ پر درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے گا، جو مجھ پر سلام بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجے گا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا جس کی وجہ سے میں نے طویل سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے صراحت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ جب بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے جب پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبزادے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سیف کی بیوی کو جو دایا کے کام انجام دیا کرتی تھی دودھ پلانے کے لیے آپ مقرر کی گئی تھی، جو ابو سیف لوہار تھے اور مدینہ منورہ سے 3 میل دور رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان کے ساتھ تھے۔ حسن اتفاق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو آپ نے بوسہ دیا، سونگا اور ان کی روح پرواز ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ محبت کا اظہار ہے، لیکن ہم شکر گزاری کریں گے، اپنی زبان سے کسی قسم کی کوئی بات ہم اس انداز سے نہیں کریں گے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، ایک روایت کے مطابق 500 اونٹوں پر، ایک روایت تو 700 اونٹوں کی بھی ملتی ہے۔ جب یہ آیا تو اس زمانے کا جو دستور تھا وہ دستور یہ کہ ڈھول باجے تاشے بجاتے ہوئے اعلان عام کرتے ہوئے جب یہ بازار میں آ جاتا اور تمام مال اترتا تو لوگ خریدار آ جاتے اور اس مال کو خرید لیتے۔ حضرت بی بی محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ شور و غوغا کس قسم کا ہے؟ بتلایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تجارت آیا ہوا ہے جو مدینہ منورہ میں بکنے کے لیے تمام تیار ہے۔ بی بی محترمہ کی زبان سے نکلا کہ سچ کہا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ کہا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی ہو جس کے سچ ہونے کی بی بی محترمہ بشارت دے رہی ہیں۔ فوراً پہنچے، کہا کہ امہات المومنین اے مسلمانوں کی ماں،
میرے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جس کے سچ ہونے کی آپ بشارت دے رہی تھیں؟ اس وقت بی بی محترمہ نے کہا اے عبد الرحمن تم ان عشرہ مبشرہ میں سے ہو جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت ملی، لیکن تم اپنا حساب دیتے دیتے 50,000 برس بعد گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے کہ مال و اسباب اتنا زیادہ ہوگا آپ کے پاس۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بی بی محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی، اس کے بعد پہنچے اپنے اس مقام پر جہاں آپ کا تمام قافلہ رکا ہوا تھا، آپ نے عام اعلان فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ سارا مال تمہارا ہے، بغیر کسی پیسہ لیے ہوئے تمام مسلمانوں کے اندر وہ 500 اونٹ میں پالان تمام سامان جو کھانے کا تھا سارے کا سارا راہ خدا میں آپ نے دے دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بے شمار مرتبہ اس انداز سے کیا۔ آپ کی تاریخ یہ کہ 30,000 غلاموں کو آزاد کرنے والی شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تھی۔ آپ کے پاس مال و اسباب اتنا کثیر، جانوروں کی تعداد اتنا زیادہ، اونٹ اور گھوڑے اتنے زیادہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی ان کے تمام چراگاہیں الگ بنا لی جائیں، اس لیے کہ اگر یہ تمام مسلمانوں کی چراگاہ میں اگر یہ مال و اسباب یہ ان کے جانور آتے ہیں تو مسلمانوں کا کہیں نقصان نہ ہونے پائے۔ اس انداز سے حضرت عمر فاروق نے یہ بات تمام کہی تھی، اور چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا تمام یعنی وہ چراگاہیں الگ بنوا کر رکھ دی تھی۔ تو میرے اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے تعلق سے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد یہ میری ازواج مطہرات کے لیے جو نگرانی کرے گا یا ان کی عیادت کرے گا یا ان کے لیے ان کے خرچ کے لیے بندوبست کرے گا وہ میری امت کے یعنی صالح لوگ ہوں گے۔ تو چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی حج کا موقع آتا حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی یہ دونوں صاحبین ایسے کہ ایک آگے اور ایک پیچھے تمام امہات المومنین کا خیال کرتے ہوئے جاتے اور تمام کے تمام ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ تو چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف وہ مرد صالح ہیں جو میرے بعد میری ازواج مطہرات کی کفالت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی سبیل سے ان کو پانی یعنی اس چشمے سے وہ آپ کو سیراب کرے۔ اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے یہ دعائیں دی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت ہے جنہوں نے مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ازواج مطہرات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جو امہات المومنین ہیں ان کے تمام نہ صرف حفاظت بلکہ وہ جہاں اترنا چاہتے حضرت عمر حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی ایسے معاملے ہوئے اور وہ ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیر حج بھی بنایا اور پھر 23 ہجری میں بھی آپ کو امیر حج بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی جب پہلا سال آیا تو اس وقت نکسر کی وجہ سے یعنی ناک سے خون جانے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے امیر حج بنایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ اس انداز سے یہ متعدد مرتبہ امیر حج بنائے گئے اور تمام کے تمام قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے آپ پہنچتے اور تمام لوگوں کو حج کے تمام فرائض بتلاتے، ان کو تمام احکامات خداوندی اور احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وتیرہ رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نفس میں جو بات تھی، مطلب یہ کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ آپ کی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، بہت اچھے انداز سے گوشت بنا کر اس قبیلے میں بہت اچھے انداز سے گوشت بنایا کرتے آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کو فوراً تمام ان لوگوں کی یاد آ گئی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا۔ کہا کہ ان کو تو کفن بھی نہیں ملا اور ہمارے سامنے دنیا اس انداز سے آ گئی ہے جو ہم سے زیادہ اچھے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ حمزہ بن عبد المطلب جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے تھے، لیکن غزوہ احد کے اندر ہماری نظروں کے سامنے وہ شہید ہو گئے اور پھر روتے ہوئے آواز رند گئی، کھانے سے اجتناب کیا، گوشت کو واپس کیا، اس انداز سے آپ کھا نہ سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جن کو بسا اوقات یہ بھی خیال آ جاتا کہ کیا دنیا ہم پر وسیع ہو گئی، کیا دنیا ہمارے سامنے آ گئی، کیا اللہ تعالیٰ آخرت کا بدلہ ہمیں کیا دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ بڑے تاجر ہونے کے علاوہ بہت سادگی پسند تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جایا کرتے تھے رات میں گشت کرنے کے لیے، بسا اوقات حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک گھر کے اندر، جن کا مکان تھا ربیہ کا، اس کے اندر لوگ مے نوشی کر بہت زیادہ شور و غل کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضرت عمر نے کہا اس مکان کی نشاندہی کر لو، صبح ان لوگوں کو تھوڑا سا گرفتار کریں گے، اس لیے کہ مے نوشی کر کے بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو ٹھوکتے ہوئے کہا، کہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کسی کی ٹوہ میں لگے رہو؟ یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہے، اس انداز سے آپ نے کہا۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت عمر جب ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تو اس وقت حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر سی نماز پڑھائی تو پیچھے سے سبحان اللہ کی آوازیں محض اس لیے آتی رہی کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی نہیں دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ روکنا چاہا، لیکن حضرت عمر زخمی ہو چکے تھے اور اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ علیحدہ طور پر تمام نماز ادا اس انداز سے کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بارہا آپ نے رقم بھی دی، مبادلہ پیسے بھی دیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے سوال کیا، کیا عمر آپ بیت المال سے کیوں پیسے نہیں لے لیتے، آپ مجھ سے خرچ کیوں لیتے ہو؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اے عبد الرحمن، تم سے لینے کی صرف ایک وجہ یہ ہے، اگر میری موت اگر واقع ہو جائے تو تمام مسلمان یہ بولیں گے چونکہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے اس لیے ان سے پیسہ نہیں لیا جا سکتا، اسی لیے ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میری موت واقع ہو جائے تو جو پیسہ میں تم سے حاصل کیا ہوں تم میرے اولاد سے بھی حاصل کرو گے، اس لیے میں بیت المال سے لینے کے بجائے تم کو ترجیح دیتا ہوں اور تم سے پیسہ لیتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ قافلے جو باہر سے آیا کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے قافلے والوں سے کہتے کہ آپ آرام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کہنے والی شخصیتیں حضرت عمر کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ المستعان سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تمام باتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کے، یعنی جنگوں میں جس انداز سے آپ نے پیش قدمی کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس انداز سے مشورے دیے، وہ انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرما، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب